ہماری مائیں بہنیں ماشاء اللہ وہ بھی کافی حضرات ہیں یہاں شریک ہیں. اسی طرح ہمارے جو طلباء یہاں پڑھتے ہیں، طالبات پڑھتی ہیں، ان کے والدین وہ بھی ہماری اس محفل کا حصہ ہیں کہ وہ ہر مہینے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو کر یہاں سے اپنے بچوں کی کارکردگی کو دیکھیں گی اور ہمارے ساتھ گفتگو بھی کریں گے. الحمدللہ یہاں حفظ القرآن کی کلاس بڑی اعلیٰ چل رہی ہے اور اس کے لیے بڑا اہتمام ہم نے شروع کیا ہے کہ بچوں کے اندر ان کا لہجہ اچھا ہو، تلفظ اچھے ہوں، وہ بڑی اعلیٰ قسم کی قرآن کی تلاوت کر سکیں، عربی لہجہ میں وہ گفتگو قرآن کی کر سکیں اور مخارج اور الفاظ کی درستگی ان میں پیدا ہو. ساتھ ہمارے جناب سمیع اللہ صاحب جو ہے یہ حفظ کی کلاس میں ساتھ شامل ہے ہمارے. اسی طرح درجہ نادرہ کی کلاس کہ جس میں طلباء کو یہاں مولانا عبادہ صاحب وہ خدمت کا انجام دے رہے ہیں کہ ان میں قرآن حکیم کی خوبی اور اس کے کمالات منتقل ہوں. یہ بچوں میں 2 کلاسیں چل رہی ہیں اور تیسری کلاس بڑے بچوں کی چل رہی ہے کہ جس میں ہم انہیں ترجمہ قرآن پڑھا رہے ہیں عشاء کی نماز کے ساتھ. ماشاءاللہ ہمارے کافی دراسات کے دوست یہاں بیٹھے ہوئے اور انہوں نے پروگرام میں شرکت کی، بلکہ آپ کے سامنے ایک ساتھی نے آ کر بیان بھی کیا تاکہ ہمارے دوستوں میں کانفیڈنس پیدا ہو. اسی طرح ہماری طالبات کی جو کلاسیں چل رہی ہیں، علوم اسلامیہ کا درس نظامی کا کورس طالبات کے لیے ہم نے شروع کیا ہوا ہے. صبح سب سے پہلا پیریڈ میرا ہی ہوتا ہے، تفسیر قرآن کا اور اس کے بعد صرف کا، گرامر کا، پھر ان کو باجی پڑھاتی ہیں اور دوسرے ٹائم میں عشاء میں ترجمے کی کلاس چل رہی ہے جو باجی ان کی لے رہی ہے. ناظرے کی بچیاں آ رہی ہیں، ان کی کلاس میں ان کے پاس ہے. اور اسی طرح تجوید القرآن کی جو طالبات ہیں ان کی کلاسز بھی چل رہی ہیں. تو یہ مختلف قسم کے سلسلے جو ہیں خیر کے یہاں چل رہے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب دامے درہم سخنے ہر اعتبار سے جانی، مالی، قلبی ان چیزوں سے محبت شروع کر دیں کہ جو ہمارے بچے بچیاں وہ یہاں قرآن کی تعلیم حاصل کریں. بہت سارے لوگ وہ گھروں میں بھی بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، خواتین پڑھا رہی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی نگرانی کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ان کے اپنے تلفظ اگر درست نہیں ہے تو جو ان کے پاس پڑھے گا اس کا تلفظ خراب ہو جائے گا. اور جس بچے کا تلفظ بچپن میں خراب ہو گیا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بچپن کا جو یہ پڑھا ہوتا ہے یہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی. ہمارے پاس بہت بچے آتے ہیں جو کہیں سے پڑھ کے آتے ہیں، اب پھر بڑی کوشش بھی کر لیں تو ان کو پھر ہم جب وہ اپنی لے میں پڑھتے ہیں تو پھر غلط پڑھتے ہیں جیسے بچپن میں سیکھا تھا. تو بڑے ہو کر بندہ نہیں سیکھ سکتا. تھوڑا بہت تو ٹھیک کر لیتا ہے لیکن وہ کمال اس میں نہیں آتا. کمال تب ہی آتا ہے کہ جب بچپن سے ہی اس کو ایک لہجہ دیا جائے. ابھی اس دن ایک ساتھی میرے ساتھ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا جی آپ جانا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے تجوید پڑھیں پھر قرآن حکیم پڑھیں. تو ہم بچے کو قرآن حکیم شروع کراتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ تجوید پڑھا دیتے ہیں، اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور اس کے الفاظ درست ہو چکے ہوتے ہیں. اس پر اس کی محنت ہوتی ہے. صبح روزانہ بچوں کی یہاں بشک کی جو ہے وہ کلاس رکھتی ہے اور یہ مختلف قرآن جو ہیں ایک قاری اپنے جو ہے مصر کے ہیں، میں نے بھی ان کا قرآن بہت سنا ہے، سر لہجہ میرا وہی ہے. صدیق بن شاہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں اور قرات کے بادشاہ. تو ہم نے ان کو قرآن حکیم ان کا پورا ڈاؤن لوڈ کر کے دیا قاری صاحب کو کہ بچوں کو تھوڑا تھوڑا یہ سنائیں. یہ روزانہ ان کو مشق کرا رہے تھے، جیسے دن کو 11 بجے کی مشق کا ٹائم ہوتا ہے 10:30 11 بجے، تاکہ بچوں کو قرآن حکیم اس کا لہجہ درست ہو. اور اسی طرح ہماری بچیاں جو ہے وہ دین کا پورا صحیح تعارف حاصل کریں. تو اب ہم سب نے مل کر ایک تو جیسے حضرت نے فرمایا کہ اس
میں جو ہمارا یہ قرآن حکیم یہ درس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے شروع کیا ہے، اس میں آپ سب نے خود بھی شرکت کرنی ہے اور ساتھ ساتھ شرکت کروانی بھی ہے، دوسرے دوستوں کو دعوت بھی دینی ہے، ان کو ساتھ لے کر آنا ہے اور بر وقت آنا ہے تاکہ یہ لمبا پروگرام آگے 9-10 بجے تک ہم نہ لے کے جائیں، ٹائم پہ پروگرام ختم ہو جائے، عشاء تک مکمل ہو جائے، کیونکہ ہماری بچیاں، طالبات، خواتین کافی کثیر تعداد میں وہ بھی ساتھ شامل ہوتی ہیں، تو ٹائم پہ گھر پہ چلیے۔ اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا ہم اس کو اور مزید اچھا بھی کریں گے، منظم کریں گے۔ آپ کے ذہنوں میں اگر اس حوالے سے کوئی جو ہے آراء ہو تو وہ ضرور ہمیں لکھ کر دے کر جائیں کہ یہ ہماری آراء ہے، اس کو بہتر کرنے کے اعتبار سے خواتین اور بچیاں بھی لکھ کر دیں کہ انہیں اس پروگرام کے اعتبار سے اس کو مزید کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ اور آپ حضرات سے بھی یہ میری گزارش ہوگی کہ ہم مل کر دین کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ جہاں کوئی بچہ کوئی بچی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں انہیں آپ یہاں متوجہ کریں کہ وہ یہاں آئے، انشاءاللہ یہاں ان پر بڑی محنت ہوگی، انہیں ایک بہت اچھا ماحول ہم دیں گے۔ درمیان میں آج کے بعد کوئی تھوڑی سستی بھی ہوگی، لیکن انشاءاللہ آپ ہم اس کو بڑا منظم کر کے چلا رہے ہیں اور مربوط ہیں، ساری چیزیں درست کر رہے ہیں۔ اسی لیے بار بار والدین کو فون بھی کرنا پڑتا ہے، جب ان کا بچہ نہ پہنچے ہمارے پاس تو پھر میرا فون ان کو پہنچ جاتا ہے۔ بعض دفعہ مجھے اس سے سختی سے بھی پیش آنا پڑتا ہے، وہ کہتے ہوں گے یار مفتی صاحب کو کیا ہو گیا، یہ غصہ کرتے ہیں، لیکن یہ بچوں کے لیے اگر آپ ماں باپ اور ہم مل کر بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو یہ ضائع ہو جائے گا۔ تو ہمارا غصہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی آپ سے نفرت ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم یہ مولانا نجیلہ صاحب آپ یہاں ہیں، آپ کے ساتھ تشریف لائے ماشاء اللہ۔ ہمارے جو ہے ہماری جو یہ گفتگو ہے آپس میں یا جو رابطہ ہوتا ہے یا جو آپ کو ہم بعض دفعہ سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں وہ بچوں کے کہ یہ بچہ بن جائے، یہ اچھا بچہ بنے، خوبصورت آواز میں قرآن پڑھے، درستگی اس میں جھوٹ نہ بولے۔ بچہ گھر سے آ گیا یہاں باہر کھیلتا رہا، آپ نے سمجھا مدرسے میں مفتی صاحب کے پاس ہے اور ہم نے سمجھا کہ گھر سے نہیں آیا، اس لیے رابطے کی ضرورت ہے۔ کمیونیکیشن گیپ یہ نقصان دیتا ہے، اس لیے ہماری گزارش ہوتی ہے والدین سے کہ وہ لازمی اس پروگرام میں شریک ہو، اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو مزید بھی والدین سے ہم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ خیر کو قبول و مقبول فرمائے۔ جتنے لوگ جس اعتبار سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، تعاون کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی سوسائٹی میں ہمارے حوالے سے کوئی گفتگو آپ کے سامنے آتی ہے تعلیم اور تعلم کے اعتبار سے تو بلا جھجک ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ وہ انتشار کی کیفیات بھی چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ براہ راست اس بندے کے ساتھ گفتگو کر لی جائے کہ جی مجھے آپ کے بارے میں یہ بات کسی نے بتائی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم پوچھ لیں، سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ جتنی باتیں کہی سنی ہے ان سب پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن بیماروں نے دعاؤں کی درخواست کی اللہ سب کو شفائے کامل واجب نصیب فرمائے۔ بہت سارے میرے پاس دو خانہ میں ہمارے جو دیگر دو ہمارے ان میں بھی مریض چل رہے تھے۔ آج پشاور سے مریض آیا 27 سال ہو گئے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کو وہاں کسی نے بتایا کہ آپ وہاں جائیں، تو پچھلے ہفتے آئے تھے، ہفتے پھر آئے تو وہ پریشان آتا کہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا اللہ مہربان ہو، بہت سارے لوگوں کو اللہ نے یہاں سے شفا دی، ان کو نعمتیں عطا کی ہیں، بچے دی ہیں، بچیاں دی ہیں، تو اس کے خزانہ میں کمی نہیں ہے۔ ہم درست رائے رکھیں گے، کوشش کریں گے، اپنے باغ کے بورڈ سے مشاورت ہوگی، باقی ساری چیزیں بھی ہوگی۔ اسی لیے یہ بھی بہت پریشان حال لوگ ہوتے ہیں جو کینسر کے مریض اور اس طرح کے اور وہ اسباب و وسائل سارا کچھ خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ گھر سے بیماری نکل جانا یہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ ابھی میرے پاس ایک بچی آئی تھی، اس کو کینسر کا مسئلہ تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے گاڑی بھیج دی ہے 15 لاکھ اور سارے خرچ ہو گئے، 1 لاکھ روپے کا ایک انجیکشن لگتا ہے، تو اب گھروں کے گھر خالی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جو ہے خیر فرمائے۔
جیسے حضرت نے بہت اعلیٰ گفتگو کی ہے کہ آج دین ہمیں کیا دیتا ہے، دین ہمیں شعور دیتا ہے، اور وہ شعور کیا ہے کہ ہم اپنی سماجی زندگی ہے، جیسے آپ کے سامنے انہوں نے بہت ساری مثالیں رکھی، ان مثالوں سے ہم نے سیکھنا ہے۔ اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ اگر یاد نہ رہے تو میرا یوٹیوب چینل ہے حکیم مفتی محی الدین قریشی کے نام سے، اس میں یہ ہمارے موضوعات سارے آ رہے ہیں، میرے جمعے کے موضوعات بھی ہیں اور یہاں درس حدیث شریف کے موضوعات بھی ہیں، یہ سارے وہاں آپ اس کو اپلوڈ کر دیتے تاکہ ہمارے دوست احباب خواتین بچیاں جو بھی موضوعات ہیں وہ میرے نام کے ساتھ ہی چینل بنا ہوا ہے حکیم مفتی محی الدین قریشی، اس میں آپ کو یہ چیزیں بعد میں بھی مل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔